اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، عزیزان قدر، پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، ملک اور تمام تر خلقت کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یعنی کرۂ ارض پر خلافت کا آغاز پروردگار عالم نے خود کیا. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد زیدی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام عالی جناب مولانا علی عباس وزیر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں قبلہ آپ؟ علیکم السلام. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ انشاءاللہ بخیر ہوں گے. الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آغا آپ کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز کرتا ہوں پروگرام کا. چونکہ ایام امیر المومنین ہے اور موضوع ہمارا ہے امیر المومنین کی ظاہری خلافت. ویسے تو ہم سب کا عقیدہ ہے، مکتب تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین کا نور جب سے خلق ہوا تب سے امیر المومنین حجت خدا ہیں اور خدا کے چنے ہوئے خاص لوگوں میں سے ہیں. تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس سوال کے ذریعے کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 25 برس لگ گئے لوگوں کو علی ماء الحق کو سمجھنے کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی اچھا سوال ہے اور بالکل موضوع کے مطابق بھی. اصل میں ہوا ایسا کچھ یوں کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے اور لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلا دیا کہ اللہ کے رسول نے پالانوں کا ممبر بنا کر مولا کائنات کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو اس پیغام کو جب بلایا اور ساتھ میں جب اللہ کے رسول کا بھی حدیث ثقلین کی صورت میں فرما کے چلے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور اس طرح سے کئی روایتیں ہمارے سامنے موجود، لیکن کچھ حالات اس انداز میں پیش آئے کہ لوگوں نے مولا کائنات کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ 25 برس اس انداز میں گزرے اور یہاں پر ہمیں مختلف حکومتیں نظر آئی. اب لوگ تمام حکومتوں میں اپنی حالت کو بھی دیکھ رہے، معاشرے کی حالت کو بھی دیکھ رہے اور جو اسلام کے ساتھ ہو رہا اس چیز کو بھی دیکھ رہے. یعنی کبھی دیکھ رہے کہ اسلام میں اس چیز کو داخل کیا جا رہا کہ جو حقیقتاً اسلام کا حصہ نہیں تھی، اور کبھی دیکھ رہے کہ اسلام سے اس چیز کو نکالا جا رہا ہے کہ جو اسلام کا حصہ تھی. اور اس طریقے سے کبھی اپنے حقوق کو پامال ہوتا ہوا دیکھ رہے، کبھی اقربا پروری دیکھ رہے. تو ایک طرح سے جو پورا معاشرہ تھا وہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا. یعنی اللہ کے رسول کا دور ان کے ذہنوں میں موجود تھا کہ اللہ کے رسول کا دور کیسا تھا اور ہم کس دور سے گزر رہے. لہٰذا اب جب ایک حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اب لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ کیا پالیسی ہوتی ہے، کیا لابنگ ہوتی ہے اور کس انداز میں نیا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. لوگ ہجوم کی صورت میں مولا کائنات کے دروازے پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی اب یہ خلافت آپ ایکسیپٹ کر لیجئے اور بغیر کسی شرط کے ایکسیپٹ کیجئے. یعنی اس سے پہلے کیا مسائل تھے؟ پہلے بھی آفر ہو چکی تھی ایک مرتبہ، لیکن وہاں پر ایسی شرط رکھی گئی تھی کہ جس کو مولا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ خلافت حقیقت میں تو مولا کائنات کا حق ہے، بے شک، اور یہ وہ خلافت ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے مولا کائنات کو عطا کرتا بے ہے. شک، بے شک. لیکن لوگوں نے اس میں نئے شرائط ڈال دی. تو یہ لوگوں کی طرف سے خلافت دی جا رہی ہے، یہ وہ خلافت نہیں کہ جو پروردگار والی خلافت ہو تو مولا کائنات کے پاس ہے امامت کی صورت میں. تو یہ جو لوگوں کی دی ہوئی خلافت، اس میں مولا کائنات نے صاف پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اگر میں تم پر حکومت کروں گا تو کتاب خدا اور سنت رسول کی روشنی میں کروں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے آڑے نہیں آ سکتی، بے شک. کوئی شرط نہیں رکھی جا سکتی. اس مرتبہ لوگ آ رہے، کہا کہ ہم کوئی شرط نہیں رکھ رہے. مولا کائنات نے انکار کر دیا. لوگ اصرار کیے جا رہے اور تقریباً ایک ہفتہ مولا کائنات نے ان لوگوں کو سوچنے کے لیے دیا ہے کہ اب بھی سوچ لو، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے. ایک ہفتے بعد 25 ذی الحجہ کے دن مولا کائنات اس خلافت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں سے بیعتیں لینا شروع کرتے ہیں. اچھا آغا، یہ جو بیعت کا آپ نے اب یہ بھی عرض کیا کہ
بیعت لینا شروع کرتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی تو امیر المومنین کی بیعت کا سلسلہ جاری رہا ہے. غدیر کے موقع پر دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی اور میرے خیال میں 3-4 مرتبہ رسول اللہ کے دور میں امیر المومنین کی بیعت کی گئی ہے. تو اب جب یہ لوگ بیعت دوبارہ کر رہے ہیں تو انہیں ریگریٹ ہے؟ اب ریگریٹ بظاہر اس انداز میں نظر آ رہا ہے کہ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے اپنے حقوق کو پامال ہوتا ہوا دیکھ رہے، اسلام کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے، تو اس اعتبار سے کچھ ریگریٹ ہے. لیکن آگے جا کے جیسے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جس طریقے سے جب انہوں نے حقیقی حکومت دیکھی تو پھر انہیں خود مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا بھی نعوذ باللہ ریگریٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت بظاہر تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ لوگ پشیمان تھے اور مولا کائنات کے پاس آئے تو انہیں کوئی دوسری صورت نہیں نظر آ رہی تھی کہ جو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار ہو. صحیح. تو اب ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں جو حکومتی سلسلے تھے، یعنی جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت قائم ہو چکی ہے، اب ہاں، ابتدائی یہاں پر ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اب چونکہ بات چل رہی ہے اس حوالے سے کہ خلیفہ رسول کون ہو سکتا ہے. یعنی اگر مختلف اعتبار سے دیکھا جائے، خود قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ کے جس نے امین میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اب کچھ ذمہ داری اس رسول کی پروردگار بتا رہا. پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی حکومت کی تعلیم تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، در حال کہ اس سے پہلے وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے. اب اللہ کے رسول کی کچھ ذمہ داریاں بیان کی گئی. اب ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کر دوں، اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں میں مختلف کلینکس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو کسی ایجوکیشنل یا کسی اور ٹرپ کی وجہ سے اپنے کلینک کو چھوڑ کے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. تو دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو کلینک بند ہو جائے گا، یا کلینک چلتا رہے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا. کوئی اور ڈاکٹر آ جائے گا. ہاں، اب یہاں پر آپ نے بات کی کون آ کر بیٹھے گا؟ کوئی اور ڈاکٹر. کوئی اور ڈاکٹر آگے بیٹھے گا. فرض کیجئے ڈاکٹر چلا گیا، اس کی جگہ چپراسی آ کر اگر بیٹھ جائے، نہیں تو علاج تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے علاج کرنا. کام نہیں ہو سکتا. کوئی بلکہ خراب الیکٹریشین ہو آ جائے کے بیٹھ جائے، فائدہ دے خراب ہو سکتا ہے. جائے گا. تو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر کی جگہ کسے آنا چاہیے؟ ڈاکٹر کو ہی آنا چاہیے. ڈاکٹر کو آنا چاہیے. تو جب دنیاوی اعتبار سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس عہدے کا بندہ گیا ہے، جس صلاحیت رکھنے والا بندہ گیا ہے، صحیح. وہی صلاحیت رکھنے والا، وہی کیپیبلٹی رکھنے والا بندہ اس کی جگہ پہ آ کے اس کا قائم مقام بن سکتا ہے، تو اللہ کے رسول کا بھی قائم مقام وہی بن سکتا ہے کہ جو واقعاً نفس رسول ہو. نفس رسول کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اور امیر المومنین کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ بے امیر شک. المومنین نے خود کہا کہ میں نے نبی کریم سے ایسے علم لیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ جی دیتا ہے. بالکل. تو یہ بات تو میں دوسرے سوال کی طرف بڑھوں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اب ظاہری خلافت کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے بات کی کس طریقے سے ہوا، سارا سلسلہ رہا. اب ابتدائی کار حکومت کیا ہے مولا کے، کیا اسٹریٹجیز ہیں مولا کی، کیا مولا اسٹریٹجی کیا اپنا رہے ہیں؟ یہ سوال ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اگر مختصر ترین اس کا جواب دیا جائے تو کچھ کام مولا کائنات کی طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا کام جو مولا کائنات نے یہ کیا کہ اب جب حکومت ہوتی ہے، کہیں بھی حکومت ہو، تو جو حاکم ہے اس کے مختلف نمائندے ان ہر علاقوں میں ہوں گے کہ وہ علاقے جو حاکم کے تحت ہے. بے شک. یعنی اگر کسی ملک کا حاکم ہے تو ہر شہر میں اس کے نمائندے موجود ہوں گے جو اسے ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. تو بادشاہی نظام میں بھی ایسے ہوا کرتے ہیں، ہر حکومت میں ایسا سلسلہ ہے، وزرائے اعظام ہوتے وزراء. تو اسلامی مملکت جہاں تک پھیلی تھی، ہر شہر، ہر ملک، وہاں پر اس حکومت کے نمائندے موجود تھے جنہیں عمال کہا جاتا ہے. مولا کائنات جب ظاہری خلافت پر آتے ہیں تو اس اعتبار سے پہلا کا مولا کائنات نے یہ کیا کہ ان عمال کو، ان ریپرزنٹیٹیوز کو مولا نے مقرر کیا کہ جو واقعاً اس چیز کے حقدار تھے. پہلے جو عاملین بنائے گئے ان میں کبھی اقربا پروری کا خیال رکھا گیا، کبھی دوستوں کو بھیجا گیا. پہلے یہ نہیں دیکھا گیا کہ انہیں بھیجا جا رہا ہے کہ جن میں واقعاً صلاحیت بھی موجود ہے یا نہیں ہے. مولا کائنات یہاں پر میرٹ کی بیس پہ کام ہو رہا ہے، سورس کی بیس پہ کام نہیں ہو رہا. صحیح. بلکہ میرٹ کی بیس پہ بندہ رکھا جا کہ ہاں اگر اس میں صلاحیت ہے تو آ جائے کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کو چلا سکے گا، دیندار شخص ہے، امانت دار ہے، اور یہ تمام صلاحیتیں رکھتا ہے کہ صحیح طریقے سے ان لوگوں کے درمیان پیغام حق کو عام کر سکے گا، ان کے درمیان کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہوگی،
اور جو جو چیزیں مولا کے ایک جو کرائٹیریا تھا اس کرائٹیریا کے اعتبار سے مولا نے اپنے عمال کو مقرر کیا. ہاں یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھا گیا ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، لیکن اس میں بھی کچھ قضایا وغیرہ ہوتے وہ الگ چیزیں. لیکن اکثر مقامات پہ جتنے عمال پچھلی حکومتوں کے تھے مولا نے انہیں برطرف کیا، ان کے بجائے اپنے عمال اپنے گورنرز ان مقامات پہ مولا نے بھیجے. اس کے علاوہ دوسرا اگر ایک کام دیکھا جائے تو اب تک جو اسلامی حکومت کا ہمیں مرکز نظر آتا ہے وہ مدینہ تھا. مولا کے دور میں یہ جو مرکز ہے جسے ہم دارالخلافہ کہتے ہیں، کیپٹل کہتے ہیں، یہ ہمیں کوفے کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے نظر آیا. اب بہرحال یہ ایک الگ پورا گفتگو کا موضوع ہے کہ آخر مولا نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا، یہاں اس حوالے سے بیان ممکن نہیں. لیکن فقط ایک غلط فہمی کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اکثر کوفے کو بد دیانتی سے تشبیہ دی جاتی ہے یا اسے استعارہ بنا دیا گیا بد دیانتی کا. تو بات ایسی نہیں ہے. الکوفی لا یوفی جو ہم نعرہ سنتے ہیں کہ کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے، یہ علی والوں کا نعرہ نہ تھا ہرگز، یہ مخالفین کا نعرہ، یہ مخالفین کا نعرہ تھا. شامیوں نے اس نعرے کو ایجاد کیا تھا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہمیں کوفہ کی نظر آ رہی. اور خود شہداء کربلا کی اگر فہرست دیکھی جائے تو اس میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ کوفے والوں کی ہے. بعد میں جو شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے جو ہمیں فوج جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے مختار کی صورت میں ہو یا چاہے توابین کی صورت میں ہو، کون تھے؟ اکثریت کوفے والے تھے. تو بہرحال کوفہ ایک الگ چیپٹر پورا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا. خود امام زمانہ کا جب انشاءاللہ ظہور ہوگا تو مولا کسے دارالخلافہ بنائیں گے؟ کوفے کو دارالخلافہ بنائیں گے. مسجد سہلا میں مولا کا گھر ہوگا. تو یہ کام دوسرا مولا نے کیا کیا کہ کوفے کو دارالخلافہ کر دیا، دارالخلافہ بنایا. تو یہ کچھ اہم کام تھے کہ جو مولا نے پہلی فرصت میں مطلب حکومت میں آتے ہی ابتدائی طور پر مولا نے ان کاموں کو انجام دیا. حکومت کا استحکام ہر حاکم کی خواہش بھی ہے اور عوام اس میں خوش بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے تذکرہ کیا کہ مخالفین کو امام نے برطرف کر دیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں پر ایک جو مولا کائنات کی ہمیں اسٹریٹجی نظر آئی کہ جسے واقعاً پسند نہیں کیا گیا. خود دوستوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی کہ جو مولا کے اس زمانے میں دوست تھے. اب یہاں پر بہرحال ایک بات سے بات نکل رہی ہے، ورنہ ہم جب امام کی اطاعت کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ امام ہمارے مشورے کا محتاج نہیں ہے، بے شک، بلکہ ہم امام کے محتاج ہیں. تو بہرحال ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم امام کو مشورہ دے. کہا کہ آپ کو فلاں 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 جو بھی تھے ان کو برطرف کرنے کی، ان سے دشمنی مولنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابتدائی طور پہ آپ اپنی حکومت کو مضبوط کرتے، ان لوگوں کو اپنے کام میں لگے رہنے دیتے، ان کو بھی خوش کرتے. لیکن علی ہوتا ہی نہیں کہ جب وہ ظلم کو برداشت کرے. بے شک بے شک، یہ بہت اچھا. یعنی علی اپنی نگاہ کے سامنے عدل کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ایسا نہیں دیکھ سکتا کہ علی غیر حقدار کو مطلب کوئی چیز دے دے، جس کا حق نہیں ہے اسے کوئی چیز دے دے. علی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. اچھا، اب ہم بات کیونکہ حکومت پر کر رہے ہیں، عوام کے مسائل اور دوسری چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ ایک سوال اور ہے کہ معیشت، کیونکہ یہ ہر قوم ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے. اس کے حوالے سے مولا نے اسے کس طرح سے سنبھالا؟ کیونکہ مخالفین کو برطرف کر چکے ہیں، میرٹ بیس لے کے آ چکے ہیں، تو کیا آسان تھا اس سارے سلسلے کو مینیج کرنا، سنبھالنا؟ احسن، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ معیشت واقعاً ایک حکومت کی، بلکہ ایک حکومت تو بہرحال بڑے پیمانے کی بات ہے، کسی بھی ادارے کی، کسی بھی، بلکہ ہر گھر کی بیک بون ہوا کرتی ہے، اور اسی سے انسان کا سارا سلسلہ چلتا ہے. تو بھلا کیسے ممکن کہ بغیر معاشی نظام کے کوئی حکومت چل سکے؟ تو اس حوالے سے جو ہمیں مولا کائنات کا طریقہ کار نظر آتا ہے، خصوصاً جو حکومت کے جہاں پر مال جمع ہوتا ہے اس مقام کو کہتے ہیں بیت المال، کہ جہاں پر سارا مال آ کے جمع ہوتا ہے، جہاں ساری رقوم اور سارے جو لوگوں کی طرف سے ہدایہ ہوتے ہیں، جو واجبات ہوتے ہیں، جو ٹیکسز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ کر جمع ہوتی ہے. تو مولا کائنات کا اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ وہی طریقہ کہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ کار تھا، کہ جو لوگوں کا حق تھا وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا. یعنی یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ کچھ عاملین کو مولا نے فقط اس بات پر برطرف کر دیا کہ جب مولا کو خبر ملی کہ انہوں نے بیت المال میں سے کچھ لیا ہے. یعنی مولا ہرگز سے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بیت المال کی یوٹیلائزیشن میں ذرا بھی کوتاہی کی جائے. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کا طریقہ کار تھا کہ جس دن بیت المال میں رقم آتی ہے اسی دن اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے.
کبھی ایسا ہو گیا کہ رات کی تاریکی میں آدھی رات کو کبھی کہیں سے قافلہ آیا اور وہ رقم لا کے دے رہا، تو پھر اس میں مولا اگلے دن اس کو تقسیم کیا کرتے تھے. ورنہ سیم ڈے میں، اس سے پہلے خلافتوں میں کیا ہوتا رہا کہ جی بیت المال میں بھی ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا گیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اس وجہ سے زیادہ مل رہا ہے. اور اپنی مرضی سے انہوں نے کرائٹیریا مقرر کر دیے. جو چاہنے والے لوگ تھے، جو نزدیکی لوگ تھے، ان کو امیر سے امیر کیا جاتا رہا اور غریبوں کے حق کو چھینا گیا، انہیں روکا گیا. جبکہ مولا کائنات کے دور میں کیسا ہمیں نظر آیا کہ خود مولا کائنات کی بہن ام ہانی وہ آئیں بیت المال میں، انہیں جو ان کا حق تھا مولا کائنات نے دے دیا. ان کے بعد ان کی کنیز آئی ام ہانی کی، وہی سیم مولا کائنات نے اس کو دیا. اب ام ہانی نے مولا سے سوال کیا کہ یا ابا الحسن، آخر کیا ماجرا، آپ نے مجھے بھی وہی دیا کہ جو کنیز کو دیا؟ تو کہا کہ اس تقسیم میں آقا اور کنیز میں کوئی فرق نہیں ہے. کہا جو تمہارا حق ہے وہی اس کا حق ہے. اور خود مذہب اسلام میں بھی جو اصل معیار ہے برتری کا، وہ فقط و فقط تقویٰ ہے پروردگار کے نزدیک. بے شک. تو ایک بیت المال کی تقسیم مولا نے اس انداز میں بہترین ایک طریقہ کار مقرر کیا کہ جس سے بہت سے لوگ مولا سے ناراض ہوئے. یعنی آپ سے ابتدا میں عرض کی تھی نا میں نے کہ جن لوگوں نے خود مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس وقت وہ پچھلے نظام سے فرسٹریٹڈ تھے. آہستہ آہستہ جب انہوں نے مولا کائنات کی عدالت دیکھی، تو جب نظام اصلاح کی طرف آیا، موقع ملا تو اس حوالے سے بیان ہوگا، تو لوگ مولا سے اور زیادہ دور ہو گئے، دور ہوتے گئے اور یہ سارا نظام مولا نے اس انداز میں ہے. تو بہرحال بات ہو رہی ہے ہماری کس پہ؟ معیشت پہ. تو ایک تو بیت المال کی تقسیم، دوسرا اگر دیکھا جائے تو حکومت میں ہمیں جو پروردگار کا جو نظام نظر آتا ہے، مختلف جو اکنامک ہمیں طریقہ کار نظر آتے ہیں دنیا میں، کہ کہیں پر ہمیں کیپٹلزم نظر آ رہا ہے کہ جو امیر کو امیر تر کرتا جا رہا اور غریب کو غریب تر کرتا جا رہا. ٹھیک ہے. ایک ہمیں سوشلزم نظر آ رہا، اس میں کیا ہو رہا کہ سب کو برابر تقسیم کیا جا رہا، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی اور عہدہ رکھنے والا ہو. اسلام میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں کہ سب کو برابر تقسیم کیا جاتا، نہیں، بلکہ اسلام کو معاشی نظام کہ ہر شخص امیر نہیں ہو سکتا، ہر شخص پیسہ نہیں کما سکتا، لیکن جو امیر بھی ہے کیا دوسروں پر وہ برتری رکھتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ اسے جو پیسہ مل رہا ہے اس کی ذمہ داریاں کچھ لگی ہے کہ اس پیسے سے اسے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. یعنی کچھ تو ہمیں واجبات نظر آ جاتے کہ جیسے زکوٰۃ ہو گیا، خمس ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ واجب ہے، یہ اماؤنٹ ادا کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی اسلام نے کیا تاکید کی ہے کہ یہ کہ ان لوگوں کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اسی انداز میں کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا جو ہمیں اکنامک سائیکل ہے وہ چلتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اگر پیسے والے غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غریب وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے اور یہ غربت کی چکی میں پستے چلے جائیں گے. تو بہرحال اسلام نے ایک اچھا طریقہ کار دیا ہے کہ جس کے تحت ہر شخص ایک مناسب انداز میں اپنی زندگی گزار سکتا. اور ایز اٹ از سیم مولا کائنات کے جو دور حکومت ہے، ظاہری خلافت کا دور، اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. اچھا آقا، جب ہم نے اس طرف بات کرنا بھی شروع کر دی ہے تو ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ مغربی اسکالرز ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، وہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو یعنی مولا علی جو ہیں وہ 30-40 ہجری 20 ہجری اس دور کے نہیں ہیں، بلکہ دور حاضر کے، آج کے دور کے کی کوئی شخصیت ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، تو آپ آج کے زمانے کی 100 سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر زمانے کا انسان یہی سمجھتا ہے کہ علی پچھلے زمانے کی نہیں بلکہ آج کے زمانے کی شخصیت ہے. یہاں پر میں ایک جملہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا کہ اگر آج سے 1000 سال بعد بھی اگر یہ دنیا قائم رہی اور مولا امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا ہے، تو اس زمانے کا جو اسکالر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ 1000 سال پہلے کے بھی علی نہیں تھے بلکہ 1000 سال بعد کے تھے. یہ علی علیہ السلام ہے کہ انسان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ علی کو سمجھ سکے. علی کو یا تو رسول خدا سمجھ سکتے ہیں، پروردگار سمجھ سکتا ہے. ہاں، کچھ باتیں جو مولا کائنات کی ہمیں خود حکومت کی اور اس زمانے کی جو ہمیں ملتی ہے، کہ مثال دوں گا تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی اور کچھ حد تک اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ مولا کائنات کسی جنگ کے بعد آ رہے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ تھے.
ایک مقام پر کچھ آرام کرنے کے لیے لشکر بیٹھتا ہے، تو اس دریا کے کنارے مولا تشریف فرما ہوئے۔ اب لشکر والوں نے دیکھا کہ اصحاب نے دیکھا مسلسل مولا پانی کو دیکھے جا رہے ہیں، تکتے جا رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ یا علی، آخر کیا وجہ، آپ مسلسل بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا کہ دنیا و ما فیہا سے آپ یعنی دھیان ہٹ چکے آپ کا، اور مسلسل بس اسے پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ جو زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں نہیں آیا۔ آیا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ اگر علی چاہے تو اس بہتے ہوئے پانی سے دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان آج کے اللہ۔ زمانے کا انسان دیکھتا ہے کہ اسی بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، بجلی ڈیم پیدا بنتے کی جا رہی ہو، پھر اس سے الیکٹریسٹی فراہم کر کے یہ جو روشنیاں ہمیں شہروں میں نظر جو اس آتی وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ہمیں روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہے۔ بے شک۔ تو ہم جب یہاں تک آ چکے ہیں کہ امیر المومنین اس دور میں بتا رہے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی سے فقط یہ نہیں، electricity- دیگر روایتیں دیکھیں، آخری زمانے کے جو احوال مولانا نے بیان کیے، کہیں ڈش اینٹینا کا تذکرہ ملے گا، اس طرح کے بیسیوں ایسی چیزوں کا تذکرے نظر آتے ہیں کہ جو اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا یعنی ایک تو وجود نہ ہونا، اس زمانے کے انسان نے سوچا تک نہیں تھا جو مولا کائنات بیان کر کے چلے جیسے گئے۔ وہ جناب کمیل والی جی ایک بالکل، بے روایت ہے شک۔ جس میں مولا نے انہیں تلقین کی ہے جی کہ آپ کے روزے کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی۔ بات جب یہاں تک آ چکی ہے تو مولا کائنات جو ہیں وہ باب علم ہیں، تو ہم اگر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ کافی اچھا سوال ہے اس اعتبار سے کہ خود مولا کائنات کی جب بھی بات ہوتی تو علم اس انداز میں جڑا ہوا کہ اللہ کے رسول مختلف مقامات پہ فرما کے چلے گئے۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت والی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ تو مولا کائنات کے ساتھ علم بالکل جڑا، خود جو آپ کے سامنے ابھی روایت پیش کی گئی پانی والی، یہ بھی کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ مولا کائنات کے علم پر۔ تو یہ علم علی ابن ابی طالب کے، علی کے علاوہ ہمیں کوئی تاریخ میں ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے دعوی سلونی کر سکے۔ بے شک۔ تو یہ مولا کائنات کا ایک علمی مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اگر دشمن کو بھی کہیں پریشانی ہوتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ علی کے دروازے پر ہی آتے ہو، ہمیں مختلف جملے ملتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہلاک ہو جاتے۔ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم کیا فرما رہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، ہے یا اس کا اور رسول۔ وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ علم ہے۔ اب یہاں پر بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی کہ پوری کتاب کا علم ہے، کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہم جائیں گے ذرا سا جناب سلیمان ابن داؤد کی طرف۔ ملکہ بلقیس والا واقعہ، ملکہ سبا کا واقعہ سب نے سنا ہے کہ جناب سلیمان نے ایک فرمائش کی تھی کہ کون ہے جو سب سے پہلے اس تخت کو لا سکے۔ تو سب سے قرآن جلدی مجید کیا کہتا ہے کہ ایک جن کھڑا، وقال عفریت من الجن، عفریت کوئی کھڑا ہوا جنات میں سے، اور کیا کہا کہ آپ ابھی اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ وہ تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ تو قرآن مجید اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ اب وہ اس نے کہنا شروع کیا من عندہ علم من الکتاب، کہ جس کے پاس علم کتاب میں سے ایک قطرہ تھا۔ یہ کون تھے؟ آصف برخیہ، جناب سلیمان کے وزیر۔ اس نے کیا کہا کہ انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک نہیں جھپکیں گے اس کے سامنے وہ آپ کا تخت ہوگا۔ یہ ہوا، ابھی پلک جھپکی نہ تھی کہ تخت بلقیس جناب سلیمان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ تو آصف بن برخیہ کون تھے؟ کہ جس کے پاس علم کتاب کے سمندر میں سے ایک قطرہ موجود تھا۔ علی وہ ہے کہ جو پورا علم کتاب اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے۔ اچھا، ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جن کو پہلے ریگریٹ تھا، پھر انہیں بیعت کرنے پر ریگریٹ ہو گیا کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ تو قوم اور عوام جو ہے خوش ہوتے ہیں انصاف پر، اور امیر المومنین کے حوالے سے جو عدالت اور جو انصاف کے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، جو قضاوت کا میدان ہے، امیر المومنین نے وہ کیسے فتح کیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے خوشحال ہونے کے لیے وہاں قضاوت کا نظام مضبوط ہونا چاہیے، جہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف مل جائے گا، جہاں عدالتیں ہمیں انصاف دے گی، ہمارے قضایا کو حل کرے گی، تو وہاں لوگ خوش ہوں گے، انہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی ہمارا حق غصب کرتا ہے تو ہمیں
عدالت، وہ حق دلوا دے گی۔ بے شک۔ تو مولا کائنات کا بھی اس پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فوکس نظر آتا ہے۔ اب ہر جگہ قضاوت مولا کائنات تو نہیں کرتے، یعنی ہاں یہ ملتا ہے مسجد کوفہ میں ہمیں دقۃ القضا نظر آتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر مولا کائنات قضاوت کیا کرتے تھے، فیصلے دیا کرتے تھے، اور خود اس کے سامنے آپ بیت التشت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک مخصوص فیصلہ بھی دیا تھا، تو اس انداز میں مولا کائنات کے فیصلے نظر آتے۔ لیکن ہر ایریا میں، ہر علاقے میں مولا نے ایک قاضی مقرر کیا گیا تھا کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فیصلہ سنائے۔ اب یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ملتی ہے کہ پہلے جتنی حکومتوں میں ایک قاضی کو یا قاضی القضات کو جو پیسے دیے جاتے تھے، جو وظیفہ دیا جاتا تھا، مولا کائنات کے دور میں اس سے زیادہ وظیفہ دیا جانے لگا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی آخر اس کی کیا وجہ ہے، آپ قاضی کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، اتنی دولت دے رہے ہیں؟ کہا کہ میں قاضی کو اتنی دولت اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی رشوت کے ذریعے سے اسے خرید نہ سکے، سبحان اللہ، سبحان یعنی وہ پھر دنیاوی لالچ میں اپنے فیصلے کو متاثر نہ ہونے دے۔ کہا اس وجہ سے میں اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں مولا اس قدر سخت ہے، یعنی خود مولا کائنات کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی فریق کے ساتھ مولا کائنات تشریف لے گئے عدالت میں۔ اب جس فریق کے ساتھ مولا کائنات گئے، تب قاضی نے دیکھا امیر المومنین مولا کائنات آئے ہوئے عدالت میں، تو وہ احتراماً کھڑے بھی ہو گیا اور مولا کو سلام بھی کیا۔ مولا کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ کہا کہ قاضی کہا کہ چاہے سامنے جو بھی آ جائے، جو ایک فریق کے ساتھ سلوک ہوگا وہی بعین نہیں سیم سلوک دوسرے فریق کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی اس حد تک مولا کائنات قضاوت کے معاملے میں سخت تھے۔ تبھی دیکھا جائے تو علی کا دور قضاوت کے اعتبار سے بہترین دور نظر آتا ہے کہ کہیں بھی ہمیں کسی کے ساتھ بھی نزدیکی یا کسی کو فیور دینا، اس طرح کی کوئی چیز اس دور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی میں نے سوال کا ایک اور حصہ بھی تھا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر ریگریٹ تھا، کیونکہ عدل انصاف ویسے تو لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اکثر قوانین برے بھی لگنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر بات اس انداز میں کی جا سکتی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں پہ لا قانونیت ہے، کسی قسم کا قانون نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی کا حق غصب کریں گے تو کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں، آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے، آپ جیسے چاہے زندگی گزار سکے، جتنے قوانین چاہے پامال کرنا چاہے، آج کے زمانے میں مثال لے لیں، سگنل توڑ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے آپ ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا عدل و انصاف نہیں ہے، لا قانونیت کے آپ عادی ہو چکے، تب فرض کیجیے آپ کے سر پہ ایک ایسا حکمران آ جائے کہ معاشرہ اچانک سے سخت ہو جائے۔ یعنی اگر شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ہونا یہی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ طریقہ کار پسند آیا، آپ کہیں گے ہماری تو آزادی چھین لی گئی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہی بات کہ جنہوں نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار کی چاہت کیا، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو برتر سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو مولا کائنات سے بیر ہونے لگا، مولا کائنات کے مخالف ہونے لگے۔ ان کے مطابق تو ان کا جو آزادی تھی، ان کی آزادی تھی، وہ ان سے چھین لی گئی۔ وہ پہلے ظلم کر سکتے تھے، اب ظلم نہیں کر سکتے۔ تو اس انداز میں مولا کائنات کی مخالفت ہونا شروع ہوئی۔ صحیح، یعنی عدلیہ کو اس طریقے سے لے کر چلے امیر المومنین کے عوام جو ہے وہ یعنی خود ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی کہ مولا کائنات کا شدت عدل تھا، علی کے بعد گوارا نہیں تھی کہ عدل کے مخالف کوئی کام ہو۔ صحیح۔ اچھا، یہ عدالت سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب امیر المومنین کا دور ہے، یتیموں سے، بیواؤں سے امیر المومنین کا کیا سلوک ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہوتا ہے ایک حاکم کا۔ یتیموں اور بیواؤں کے حساب سے اگر دیکھا جائے، غریبوں کے اعتبار سے، تو واقعاً علی جیسا انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی کچھ اس میں واقعات ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یتیموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مولا کائنات کون ہے کہ جو ابو الایتام کے نام سے مشہور ہے؟ ابو الایتام یعنی یتیموں کے بابا۔ اللہ اکبر۔ اور خود ہم نے دیکھا کہ جب مولا کائنات کو ضرورت لگی تو کوفے کہ یتیم دودھ کا پیالہ لے کر پہنچے ہوئے، بے شک۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اب تک علی ہمیں سیراب کرتے تھے، آج علی کو ضرورت ہے تو ہم آ رہے ہیں۔ جب مولا کائنات شہید ہوئے تو بچوں نے کہا آج ہم نے اپنے بابا کو کھو دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا کائنات کی شخصیت۔ جب بیواؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے کس طریقے سے مولا کائنات ان کے گھر ضرورت کا سامان پہنچایا کرتے تھے، اور یہ واقعات یہاں پر طویل ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ اور غریبوں کے اعتبار سے تو علی ایسا نہیں تھا کہ حاکم تھے تو کسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کسی پروٹوکول کے ساتھ جاتے، نہیں، بلکہ
راستے میں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، وہاں پر روٹی کھائی، اپنی خوش جو کی روٹی نکالی، وہی مولا کائنات کی ذات. یہاں تک کہ میں واقعہ ملتا ہے کہ مولا حسن کا دسترخوان بڑا مشہور تھا. بے ایک شک. شخص آتا ہے مولا حسن کے پاس، آ کے دسترخوان میں کھانا کھا رہے، دیکھ مولا حسن نے دیکھا کہ ساتھ میں کچھ جمع بھی کرتا جا رہا ہے. مولا حسن نے اس سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو کھاتے بھی جا رہا ہے اور جمع بھی کرتا جا رہا. کہا کہ اگر کسی کے لیے لے جا رہا ہے تو اسے بھی بلا لے، وہ بھی کھا لے گا. اگر تجھے کل کی فکر ہے تو کل بھی انشاءاللہ جس نے آج دیا ہے، جس پروردگار نے، وہ کل بھی دے گا، کل بھی یہ دسترخوان لگا ہوا ہوگا، تو کل آگے تو کھا لینا. کہا کہ نہیں، راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کی خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، یہ میں کھانا اس کے لیے لے جا رہا. تو اس وقت امام حسن نے کہا کہ جس شخص کی تو بات کرے کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے کہ جو اس انداز کی زندگی گزار رہا. یعنی خود مولا کائنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ ابن عباس سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی. مولا کائنات نے کہا کہ یہ حکومت، مولا کائنات نے اپنی پیون زدہ جوتی دکھائی. کہا کہ تمہارے نزدیک اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا کچھ بھی قیمت نہیں ہے، پھینکنے کی یہ جوتی ہے. مولا کائنات نے کہا کہ میرے نزدیک یہ پھٹی پرانی جوتی، پیون زدہ جوتی اس حکومت سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اس انداز کا حاکم ہمیں کائنات میں نظر نہیں آتا. یعنی منصف، عالم، شجاع، بہادر، ایک ایسا حاکم جس سے رعایا خوش ہو، پھر ایسی شخصیت کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہاں پہ یہی کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں معاشرہ لا قانونیت کا عادی ہو چکا ہو، جہاں وہ اس انداز کی زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا ہو کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا مال غصب کیا جا رہا ہے، کسی کی حق تلفی کی جا رہی، تو پھر اس معاشرے سے کسی قسم کی امید نہیں رکھی جا سکتی. یعنی پہلے لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مولا کائنات کی بیعت کرتے، لیکن کتنے ایسے افراد تھے، یعنی ابتدائی طور پہ بیعت کرنے والے افراد، آپ تاریخ میں جا کے نام دیکھیے، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے کہ جو سب سے پہلے مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، اور مولا کائنات کے مقابلے میں سب سے پہلی جنگ میں مقابل حریف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ علی آئیں گے، ہم نے ابتدا سے علی کا ساتھ دیا ہے، تو یہ ہمیں آگے بڑھائیں گے، ہمیں عہدہ دیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. لیکن علی اسی کو عہدہ دیتا ہے کہ جس کا حق ہو. علی نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے، نہ کسی ظالم کو عہدہ دیتا ہے. یہ علی کا طریقہ کار کہ عدل جو نظر آیا حکومت میں. اور یہی وجہ کہ لوگ مخالف ہوتے گئے، جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی، پھر ایک خواجیوں کا گروہ بنتا ہے، اور پھر ان میں پلاننگ ہوتی ہے. مختلف عوامل، یعنی اگر دیکھا جائے، زیادہ تفصیلی جواب نہیں دے رہا، وقت میں بھی گنجائش نہیں، کہ جو مشہور ترین کردار نظر آتے، سب کے نام نہیں لیے جا سکتے. عبد الرحمن ابن ملجم، قطامہ، اس کے علاوہ مردان، یا اس کی طرح سے اشعث ابن قیس کندی. یہ کون افراد ہے؟ اشعث ابن قیس کندی کہ جس کو مولا نے برطرف کیا ہوا مولا کا عامل ہے اشعث ابن قیس کندی. اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ملجم کے جو پہلے مولا کا محب ہوا کرتا تھا، مولا نے سے کہا تھا تو مجھے قتل کرنے والا، دنیا کی لالچ میں آ گیا. یعنی انسان کا ایمان پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یعنی اگر آپ ان کڑیوں کو جوڑنا شروع کریں گے تو اکثر وہ افراد نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی انداز میں مولا کائنات کا بغض رکھتے تھے، یا مولا کائنات نے جب دیکھا کہ وہ کسی چیز کا مطلب حقدار نہیں ہے، کہیں پر ظلم کر رہے، تو ان کی سرزنش مولا کائنات نے فرمائی. بہت شکر گزار ہیں آقا. تمام تر سوالات جو ظاہری خلافت کے حوالے سے ہوں، معیشت کے حوالے سے ہوں، علم کے حوالے سے ہوں، آپ نے ان کا بہت خوبصورتی سے جواب دیا. اور ہماری امید ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوں گے اس سے متصل، وہ بھی حل ہو چکے ہوں گے. اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. تمام سامعین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر سلسلے میں ہمارا ساتھ دیا، اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا. اختتام میں کیونکہ ایام امیر المومنین ہیں اور ہم شب 20 ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم پروگرام کا اختتام
ایک نوحے سے کریں گے، کلام سے کریں گے۔ ہم ملتمس ہیں برادر احسن عباس سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، ارے کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ارے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے،
ارے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا جب باپ کے سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔